بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ایک بک انگریز بنائیے، دوجی بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رول گئی، دوجی بک تو دور انسان، ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان، فیس بک نہیں اوتھے کم آنا، جتھے کم آنا قرآن۔ تھوڑی جی آواز گھٹا کے نا ایکو بند کر دیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سبنا نو مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگاں دی رشد و ہدایت واسطے انبیاء کرام علیہم السلام دا ایک سلسلہ چلایا ہے۔ ہر دور دے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر رسول دنیا تے مبعوث کیتا ہے، اور پھر اللہ تعالی نے انبیاء کرام نو معجزات عطا فرمائے تاکہ لوگ معجزات دے کے تے پیغمبر دی اطاعت کرن، پیغمبر تے ایمان لیان۔ جس نبی تے جیڑا معجزہ اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا ہے، اس وقت دے لوگاں دے رواج دے مطابق، مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر
جادو بہت زیادہ کیتا جاندہ، جادوگری عام. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو بھی ایسے معجزات عطا فرمائے کہ جنہ دی اندر جادو دا توڑ ہے. جادوگر رسیاں سٹ دے نے سب بن جاندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا سٹیا، بہت بڑا اژدہا سپ بن گیا تے او سارے یہ چھوٹے چھوٹے جڑے سپ سن کھا گیا. موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ انہاں تے غالب آ گیا اور جادوگر موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کے انہاں دے امتی بن گئے. عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر حکمت دا بڑا عروج سی، حکیم بہت زیادہ سن. تو اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو ایسے ہی معجزات عطا فرمائے. کوئی بھی جزام اور برس والا مریض عیسیٰ علیہ السلام دے کول آؤندا، او دے جسم تے ہاتھ پھیر دے، اللہ تعالیٰ انہوں شفا عطا فرما دیندا. اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا، اس وقت شاعر بہت زیادہ سن، خطابت دا بڑا عروج سی، فصاحت، بلاغت، شعراء دا کلام سنیا جاندہ، پڑھیا جاندہ اور شعراء نو بڑی داد دیتی جاندی. حتیٰ کہ امراء القیس ایک بہت بڑا عرب دا شاعر گزری ہے. جہلیت دی اندر انہیں ایک ایسا شاعرانہ کلام لکھیا کہ عرب دے شعراء نے جدوں او کلام پڑھیا تے سارے شاعر امراء القیس نو سجدے پہ گئے. اتنا بڑا شاعر. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں شاعراں دا فصیح و بلیغ عربی ادب نو جانن والیاں دا توڑ کرن واسطے جیڑا معجزہ بھیجیا ہے او دا نام ہے قرآن. قرآن مجید بھیجیا، قرآن آیا. اور جس وقت قرآن پاک نو ان شعراء نے، ان فصحاء اور بلاغاء نے سنے ہیں، او امراء القیس جنہوں شاعراں سجدہ کیتا ہے، جس وقت امراء القیس نے قرآن پڑھے ہیں، سنے ہیں، اپنا شاعرانہ کلام پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. کہندا ہے میرے شاعرانہ کلام تو اگر عمدہ کلام ہو سکتا ہے تو قرآن پاک ہو سکتا ہے. پہلا مکے والیاں کیا اے تو ایک شاعر دا کلام ہے، قرآن ایک جادوگر دا کلام. تو اللہ تعالی نے قرآن پاک دی اندر انہاں نو چیلنج دیتا کہ تسی جو کہیں دے ہو کہ اے شاعر دا کلام ہے، جادوگر دا کلام ہے، پھر اس طرح کرو سارے انسان اور جن مل کے تے اس طرح دا ایک قرآن بنا کے دکھاؤ. قرآن پاک دی اندر بھی تفصیل تذکرہ موجود ہے، سنیے ذرا دھیان نال. بڑے اختصار دے نال چند باتاں تواڈے پیچھے خدمت کراں گا، پوری توجہ فرمانا. آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر تے قرآن نازل فرمایا. مکے والے کہن لگ پے اے شاعر دا کلام ہے، جادوگر دا کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اللہ پاک فرماندے نے سارے جنات اکٹھے ہو جاؤ، سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، اس طرح دا کلام بنا کے دکھاؤ، اس طرح دا قرآن لے آ کے دکھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکے والے بے بس ہو گئے، مشرکین بے بس ہو گئے۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر سارا قرآن نہیں بنا سکتے، سارا قرآن نہیں بنا سکتے، اس طرح کرو فاتو بھی اشری سور مثلہ، 10 سورتیں جدیاں بنا کے دکھا دیو، 10 سورتیں قرآن پاک جیسیاں بنا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ 10 بھی کوئی نہیں، اللہ پاک فرماندے نے اس طرح کرو نا، 10 بھی نہیں بنا سکتے، ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن پاک دی سب تو چھوٹی سورت ہے جدیاں 3 ایتاں نے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ فرمایا اگر 10 بھی نہیں بنا سکتے پھر ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ 3 ایتاں دی سورت بنا دیو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اوے مکے والےو سن لو، او مشرکو سن لو، او شاعرو سن لو، جادوگرو سن لو، قرآن پورا بنانا تے بڑی بات ہے، 10 سورتاں بنانیاں تے بہت بڑی بات ہے، تسی ایک سورت بھی قرآن جیسی نہیں بنا سکتے، ایک سورت بھی قرآن پاک جیسی نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے، فرمایا اے دے جیسا کلام نہ کوئی بنا سکے تے نہ قیامت تک بنا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، پہلیاں جنیاں کتاباں سن اونا دی ذمہ داری اس وقت دے علماء تے سی، اونا دی حفاظت کرنا، اونا نو اگے پھیلانا، اس وقت دے جڑے علماء سن اونا دی ذمہ داری سی۔ فرمایا قرآن پاک ایسا معجزہ ہے، ایسی کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندے نے اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا ہے تے اے دی حفاظت بھی ساڑھے ذمہ جا، حفاظت بھی اسی کرانگے۔ قیامت آ سکتی ہے پر قرآن پاک دی اندر ایک زبر زیر دا فرق نہیں آ سکتا، ایک نقطے دا فرق نہیں آ سکتا۔ او لوگ جنہ جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام نو بستی جدوں گئے نا تے جناب خضر علیہ السلام فرمان لگے کہ اسی مہمان تے سانو کھانا کھلا۔ انہاں کہا جی ساڑھا رواج فَعَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا فَعَبَوْا، انکار کر دیتا کہ اسی کھانا نہیں کھلا سکتے۔ ہن اینا دا تذکرہ جدوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا نا تے اے بستی تک اطلاع پہنچی کہ تہاڈی او گل قرآن چ ذکر ہو گئی ہے کہ اینا موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام نو کھانا نہیں کھلایا، تے اے تہاڈا تذکرہ ان قیامت تک ہونا ہے۔ اے تہاڈی جڑی خوبی ہے نا ماشاءاللہ، نہ کھلان والی، پانی نہ پچھن والی، روٹی نہ پچھن والی، ایک قیامت تک بیان ہونی۔ ایک اکٹھے ہو کے نبی پاک کو لائے آگے پتہ کی ہیں نے فَعَبَوْا، حضور اے بعد جڑا تھلے نقطہ لگا ہے نا، اے نقطہ ہوتا کر دیو، فَعَتَوْا کر دیو، فَعَبَوْا دی جگہ تے فَعَتَوْا کر دیو، کہ ایدہ ترجمہ اے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دی مہمان نوازی واسطے دوڑ کے آئیں، اگے بڑھ کے مہمان نوازی کرن لگ گئے۔ حضور فرماندے نے بات سن لو،
ایتے ایک نقطے دی جگہ تے دو نقطے کہہ رہے ہوں محمد نو اتنی بھی اجازت نہیں کہ ایک زبر زیر دا فرق قرآن پاک دی اندر پا چھوڑے. قیامت تک تحریف نہیں ہو سکتی، رد و بدل نہیں ہو سکتا. آئیے سنیے ذرا دھیان نال، اس قرآن دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. فرمایا اے دی حفاظت دا ذمہ اسی لی ہے. قرآن پاک قیامت تک مینوان جس طرح نازل ہویا ہے اسی طرح رہے گا. اللہ اکبر. آج کل سویڈن دی اندر، ہالینڈ دی اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی جا رہی ہے، اور اے یہودی عیسائی گاہے گاہے مسلمانہ دی غیرت نو للکار دے رہندے نے، مسلمانہ دی غیرت نو جن چھوڑ دے رہندے نے. حالانکہ انہوں نے پتہ نہیں قرآن پاک دی اندر موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے. اگر قرآن دی توہین کریے موسیٰ علیہ السلام دی توہین بھی ہوندی ہے. قرآن پاک دی اندر عیسیٰ علیہ السلام دا 20 تو اوپر مرتبہ ذکر آیا ہے. اگر قرآن پاک دی عیسائی توہین کرے عیسیٰ علیہ السلام دی توہین بھی لازمن ہوندی ہے. اللہ اکبر اللہ. لیکن عیسائی یہودی قرآن پاک دی توہین کر رہے نے، اور قیامت تک اگر کوئی توہین کرے گا انہاں نو دیکھنا چاہیے مشرکین مکہ، مکے دے مشرک اونا قرآن پاک دی توہین کرن دی جسارت کی تھی، کوشش کی تھی، او مٹ گئے. اس تو بعد بھی جنہیں قرآن پاک دی توہین کی تھی ذلیل ہو گئی ہے، رسوا ہو گئی ہے، مٹ گئی ہے. اگر کوئی اور ایسی جسارت کرے گا آسمان والا عبرتدان شان بنا کے رکھ چھڑے گا. ساری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن دی توہین ہو رہی ہے تو مسلمان اپنی نیند پوری کر رہے ہیں. قرآن دی توہین ہو رہی ہے، مسلمان فیس بک دی اندر مصروف ہے. قرآن پاک دی توہین ہو رہی ہے، ایک کاروبار دی اندر مصروف ہے. قرآن پاک دی توہین ہو رہی ہے، یہ اپنی فضولیات دی اندر مصروف ہے. بھائی جان آؤ قرآن پاک دے نال تعلق جوڑو، آؤ قرآن پاک دے نال رشتہ مضبوط کرو، آؤ قرآن پاک دے نال محبت بڑھا دیو، محبت سے زیادہ کرو. سنیے ذرا دھیان نال قرآن پاک دے حقوق کی نے، ساڈے تے قرآن پاک دی ذمہ داریاں کی نے. سننا دھیان نال. آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے حضور تے قرآن نازل فرمایا. پہلی ذمہ داری یہ ہے، پہلا قرآن پاک دا حق اے وے کہ اسی قرآن تے ایمان لے کے آنا. اللہ اکبر اللہ. ایمان کی لے کے آنا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ جڑی کتابیں اللہ تعالی دی طرف نازل کیتی گئی ہیں. اللہ اکبر اللہ. نازل بہ الروح الامین. اس کتاب نو لے کے آن والے جبریل امین نے اس بات ساڈا ایمان ہونا چاہیے. اے قرآن اللہ پاک دا کلام ہے، اللہ تعالی نے اپنے محبوب تے نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ. کتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا زمانہ ہے، حضرت امام صاحب دا دور ہے، وقت دا حکمران کہندا ہے کہ قرآن اللہ پاک دی مخلوق ہے. امام صاحب فرماندے نے ساڈا ایمان ہے قرآن اللہ پاک دا کلام ہے. اللہ اکبر اللہ. اے وقت دا حکمران معتصم باللہ کہن لگا علماء کرام دے سائن کروائے جان، دستخط کروائے جان کہ قرآن اللہ پاک دی مخلوق ہے. علماء وگ گئے، مولوی وگ گئے، انہاں سائن کر دیتے نے کہ قرآن اللہ پاک دی مخلوق ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ڈٹ جاندے نے، آندے نے حکمران گل سن لے امام احمد ابن حنبل دی.
اے گردن تے کٹ سکتی ہے لیکن امام محمد حسین نہیں کرے گا، انگوٹھا نہیں لائے گا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے، بلکہ امام احمد ابن حنبل فرماندے نے اگر میں نو شہید بھی کر دیتا جائے، میری گردن بھی کٹ دیتی جائے، میری زبان آخری دم تک جدوں تک حرکت کر دی رہے گی، میری زبان تو یہی نکلے گا کہ لوگوں قرآن مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن رب دا کلام ہے، قرآن اللہ تعالی دی کلام ہے۔ حکمران نے چکیا جیلے بند کر دیتا، جیل دیا صداقت آنے نے سائن کریں گا، دستخط کریں گا، پھر چھوڑاں گے، جلاد مقرر کر دیتا، کوڑے مارے جا رہے نے، کوڑے مارن والا جلاد کہندا ہے اگر اینی زور دی کوڑا ہاتھی نو ماریا جائے تے ہاتھی چلا اٹھے، امام صاحب نو کوڑے واج رہے نے، اللہ اکبر اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جیلے گیا نا تے ایک چور نے میرے ایمان کو اور مضبوط کر دیتا، چور جیل سے چور بھی بانسی کہنے لگا امام صاحب کس جرم چاہے ہو؟ امام صاحب فرماندے نے سارا جان کہہ رہے ہیں قرآن اللہ دی مخلوق ہے، میں کہنا قرآن رب دا کلام۔ اس جرم دی اندر جیل چو بند کیتا گیا ہے، چور کہنے لگا امام صاحب تو انہوں مبارک ہوئے، میں چوریاں کرنے والا، ڈاکے مارنے والا، چوری کرنا پکڑیا جانا، جیلے بند ہو جانا، کوڑے کھانا، مارا کھانا، پھر جدوں رہا ہونا پھر چوریاں شروع کر دینا۔ امام صاحب میں چور ہو کے بعد نہیں آ رہا تے تسی حق تے ہو کے ڈگمگانا چاہیا جائے، تسی حق تے ہو کے پھر نہ جانا، ڈگمگا نہ جانا۔ امام صاحب فرماندے نے میں نو جیل دی اندر کوڑے مارے گئے، لوگاں پوچھیا امام صاحب جدوں کوڑے مارے جاندے سن کیا تانوں تکلیف نہیں سی ہوندی؟ امام صاحب فرماندے نے لوگوں جدوں کوڑے برسائے جاندے سن میں رب دا قرآن پڑھدا سا، میریاں تکلیفاں دور ہو جاندیاں سی۔ قرآن نو منن والیاں انہاں بھی جیلاں چ بند کیتا ہے، قرآن دیاں گستاخیاں ہو رہی نے، ساڑھے حکمرانہ دیاں زبانہ تے چھالے پہ ہوئے نے، کسے دا کوئی بیان نہیں ہوندہ، اینا دیاں جیلاں اودوں کھل دیاں نے، اینا دیاں عدالتاں اودوں کھل جاندیاں نے جدوں علماء کرام الاؤن سپیکر دی اندر قرآن سنا دین، قرآن کی بات کر دین، پکڑ لو چھکڑ لو، اینا نو اٹھا لو۔ اور بھائی جان ساڑھے بے غیرت قسم دے حکمران قرآن پاک دی بے حرمتی ہو رہی ہیں، اینا نو کرسی دے لالچ نے، اینا نو کرسی دے لالچ نے اتنا مگن کر چھڑے ہیں، نہ قرآن دی فکر ہے، نہ اسلام دی فکر ہے، نہ پیغمبر دی حدیث دی فکر ہے۔ اور ظالم بے ایمان کدی پیغمبر خدا دی گستاخی کر دینے، کدی قرآن دی بے حرمتی کر دینے، لیکن ساڑھے حکمران تاس تو مس نہیں۔ الہ آباد دے غیور مسلمانوں، غیور نوجوانوں، میں پیغام دینا چاہنا کم از کم ساڑھے ایمان دا مسئلہ ہے، ساڑھا ایمان ہے، قرآن پاک دی توہین کرنے والا سلیل ہوئے گا، رسوا ہوئے گا، لیکن اسی احتجاج ریکارڈ کروانا چاہنے ہیں کہ مسلمانہ دی زندگی دی اندر کوئی ظالم قرآن دی توہین کرے اور پھر دندنانا پھرے پھر وہ بچ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ پوری دنیا دی اندر جیڑا انسان بھی کسے پیغمبر دی توہین کرے، اگر قرآن پاک دی توہین کرے، شعار اسلام دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے، انہوں دا تن دا سر گردن تو جدا کرنا چاہیے، ایسا قانون بنانا چاہیے تاکہ آئندہ واسطے کوئی جرت نہ کر سکے، آئندہ کوئی ایسی بدماشی اور فحاشی اور عیاشی نہ کر سکے۔ اور انشاءاللہ جنی دیر اسلام والے ایمان والے زندہ نے قرآن اور قرآن پاک دی عصمت دا دفاع انشاءاللہ کر دے رہے ہیں، انشاءاللہ قرآن دی توہین کرنے والے ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔
آئیے پہلا قرآن پاک دا حق ہے کہ اسی قرآن تے ایمان لے کے آئیے، اور دوسرا حق آمینہ دلال شاری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جڑا اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا ہے، وہ دا دوسرا حق اے وے کہ قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے، قرآن پاک نو پڑھیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھ لیندا ہے، ایک حرف قرآن دا پڑھ لیندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دی اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جنہوں پڑھیے تے 10 نیکیاں مل دیاں نے، ایک ایک حرف دیاں نیکیاں نہ سونیاں۔ اے اعجاز تے قرآن پاک دا ہے، اے اعزاز تے قرآن پاک دا ہے، ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں۔ الف لام میم، حضور فرماندے نے جینا بندہ الف لام میم پڑھ دے اللہ 3 نیکیاں عطا فرما چھڑ دینے۔ اے قرآن پاک دا اعزاز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی، اے چٹھی اسمانی سرور احمد نو آئی۔ میرے بھائیو قرآن پاک دے قریب آ جاؤ، قرآن پاک نو سینے نہ لالو، قرآن پاک نال محبتاں پالو۔ آج مہینے گزر جاندے نے اسی قرآن نہیں پڑھ دے، سال گزر جاندے نے اسی قرآن نہیں پڑھ دے۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ آج میں ایک واقعہ سنے ہیں، ایک جگہ تے قاری صاحب دی دعوت کیتی گئی، ماہ رمضان دا مہینہ ہے، انہاں کہا قاری صاحب دی دعوت کر لو، افطاری کروا لو۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں قاری صاحب افطاری واسطے چلے گئے نا، غور کرے آجے جس کمرے دی اندر دسترخوان لگا ہے، اس کمرے دی اندر کچھ پیسے پے ہوئے سن، ریال پے ہوئے سن۔ قاری صاحب نے پیسے اٹھائیں، اتا الماری چ ویکھے ہے تے قرآن پہ ہے، وہ پیسے اٹھا کے قرآن دی اندر رکھ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ افطاری دا ٹائم ہو گیا، افطاری کر لی جاندی ہے۔ افطاری دے بعد قاری صاحب واپس آ گئے، جس بندے نے پیسے رکھے ہوئے سی انہوں یاد آیا کہ میرے پیسے کوئی نہیں، پیسے تلاش کر رہے ہیں، پیسے لب رہے ہیں۔ آخر کار گھر دی اندر رولا پہ گیا، اس کمرے دی اندر قاری صاحب آئے سن، ہو سکتا ہے کہ پیسے اٹھا کے لے گئے ہون، پیسے چوری کر کے لے گئے ہون۔ اللہ اکبر، اللہ لیکن قاری صاحب نو پوچھیا نہیں ہے، اے شرمندگی دے نال نہیں پوچھیا کہ قاری صاحب کی دے نہ سوچن لگ جان ہو سکتا ہے نہ بھی اٹھائے ہون۔ اللہ اکبر، اللہ اس قسم کش دی اندر سال گزر گئے، اگلا سال آ گیا، ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا۔ گھر والے کہنے لگے آج بھی اس طرح کرو نا، اسے کمرے چ پیسے رکھ دیو، اگر آج بھی پیسے غائب ہو گئے پھر پتہ چل جائے گا کہ قاری صاحب نے اٹھائے نے۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں نے اسے کمرے دی اندر پیسے رکھ دیتے۔ افطاری دا ٹائم ہو گیا، قاری صاحب آ گئے، افطاری کر لی جاندی ہے۔ قاری صاحب نے ویکھیا پیسے پے نے، فرمان لگے آ پیسے تواڈے وادو ہو گئے نے، گھر دی اندر ہر جگہ تے پیسے رکھ چھڑ دیو، اے پیسے پکڑ لو اپنے کول رکھ لو۔ گھر والے کہن لگے قاری صاحب جویں پچھلی دفعہ پیسے لے گئے ہو اج بھی پیسے لے جاؤ، اج بھی پیسے چھوڑ
چھپا لو۔ قاری صاحب حیران ہو گئے، فرمان لگے او قرآن پاک درا پکڑیا جے۔ جدوں قرآن پاک پکڑیا انہوں کھولے ہیں تے پچھلے سال والے پیسے ویچی پہ ہوئے نے، پیسے قرآن پاک دی اندر موجود نے۔ قاری صاحب کہنے لگے پورا سال گزر گیا ہے تسی قرآن پاک نو ہاتھ نہیں لایا، سال لنگ گیا ہے تسی قرآن نہیں پڑھیا۔ اگر سال دی اندر ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھ لیندے اے بدگمانی مک جاندی۔ اگر سال دی اندر ایک دفعہ بھی قرآن پڑھ لیندے تواڈے پیسے تانوں مل جاندے، یعنی کہ سال ہاں سال گزر جاندے اسی قرآن نو ہاتھ نہیں لاندے۔ اسی قرآن رکھے آئے قسمہ چکن واسطے، اسی قرآن رکھے ہیں بیٹی نو رخصت کرن لگیاں او دے سردیوں پر کیتا جاندے، اسی قرآن رکھے ہیں لوگاں نو دکھان واسطے۔ میرے بھائیو قرآن پاک دا دوسرا حق اے وے کہ قرآن تے ایمان لے آئے ہو تے قرآن نو پڑھیا کرو۔ جیڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھ دیں قرآن نال پیار پا لیندے اللہ دنیا اندر بھی تے کل قیامت نو بھی عزت عطا فرما دیں گے۔ قرآن پڑھیے، قرآن نال پیار پاؤ۔ اسی اخبار دی جان نہیں چھڑ دے، اسی نیٹ دی جان نہیں چھڑ دے۔ سوشل میڈیا تے ہر بندہ مصروف ہویا ہے، ہر بندہ دنیا داری چ مصروف ہویا ہے۔ آندھا حضرت صاحب چین ہی کوئی نہیں، زندگی چ سکون ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے ٹینشن جی دن لنگ جاندہ ہے۔ جاؤ لکھ کے لے جاؤ، جیڑا انسان کہندہ ہے میری زندگی اندر سکون ختم ہو چکی ہے، بے چینی رہندی ہے، ہر وقت ٹینشن رہندی ہے، ڈپریشن دا شکار ہو چکی ہے ماں، جاؤ ایک مہینہ مسلسل قرآن پاک دی تلاوت کر لو۔ صبح بیدار ہو کے قرآن پڑھیے، رات نو سون لگے ہیں قرآن پڑھیے۔ میں لکھ کے دین لی تیار ہاں، ایک مہینہ اگر قرآن پڑھیں گا اللہ تیرے چہرے تے نور پیدا فرما دیں گے، تیرے دل دی اندر سرور پیدا فرما چھڑیں گے۔ اتنی قرآن تو دوری ہو چکی ہے۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ صحابہ نے قرآن نو سینے لایا ہے، اس قرآن دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ نے حکومتاں بھی عطا فرما چھڑیاں نے، اس قرآن دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے عزتاں بھی عطا فرما چھڑیاں نے۔ اس واسطے ویراں اگر چاہنا ہے دنیا دی اندر عزت مل جائے، سکون مل جائے، اگر چاہنا ہے کل قیامت دے دن عزتاں مل جان، پھر قرآن پڑھنا ہوئے گا، پھر قرآن نال محبت پانی ہوئے گی، پھر قرآن نو سینے لانا ہوئے گا۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں۔ جنہ قرآن سینے لا لے اللہ تعالیٰ نے کنیا عزتاں عطا فرما چھڑیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل، اس پیارے تو صدقے جے قرآن دے نال دلوں پیار پاویں، اے دے وچ منافق
ہزاراں اللہ اکبر اللہ پہلا قرآن پاک دا حق اے وے قرآن تے ایمان لے آنا دوسرا قرآن پاک دا حق اے وے کہ قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے قرآن پاک نو پڑھنا صبح بھی پڑھیا کر راحت بھی پڑھیا کر صبح شام قرآن پڑھیا کر ایدہ فائدہ کی ہوئے گا گھر وچوں نحوستاں مک جان گیاں پریشانیاں مک جان گیاں غم دور ہو جان گے جادو ٹونے ختم ہو جان گے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہوئے گا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قبرستان دی اندر قرآن نہ پڑھیا جائے قرآن پڑھن تو جڑی جگہ تو روکیا گئے او قبرستان فرمایا قبرستان دی اندر قرآن نہ پڑھیا جائے قبرستان چ نماز نہ پڑھی جائے کی معنی ہے جس گھر اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندا جس گھر اندر قرآن دی تلاوت نہیں کیتی جاندی او گھر زندیاں دا نہیں او گھر انساناں دا نہیں او گھر جانداراں دا نہیں جس گھر اندر تلاوت نہیں ہوندی او تے زندیاں دا قبرستان بن جاندا ہے او گھر کا دے زندیاں دا قبرستان ہے جس گھر دی اندر قرآن دی تلاوت نہیں ہوندی آج لوگ آندے نے حضرت صاحب خون دے چھٹے وجدے نے گھر چ سایہ ہو گیا ہے جنات نے ڈیرے لا لے نے اور جنات دے ڈیرے تے قبرستانہ چوندے نے جنات تے قبرستانہ چ بسیرے کر دے نے تیرے گھر اندر جنات کیوں آ گئے نے تیرے گھر اندر جادو ٹونے دا اثر کیوں ہوندا ہے تیرے گھر دی اندر خون دے چھینٹے کیوں آندے نے وجہ ہے قرآن تو دوری ہے اسی قرآن تو بے رخ ہو گئے اسی قرآن نو کن چھٹ کر چھٹیے آج قرآن تو دور ہون دی وجہ تو ساڑے گھر شیطان دے کباڑ خانے بنے ہوئے نے اے پیار ساڑا قرآن نال کئی در رمضان چ پڑھ لیندے نے تو کئیاں نو رمضان چ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوندا قرآن پاک دا پہلا حق قرآن تے ایمان لے آنا ہے دوسرا حق قرآن نو پڑھنا ہے تلاوت کرنی ہے وقت پورا ہو چکے ہے باقی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ چرچ کرانگے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین